الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعض ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم فَإِذَا پھر جب لقیتم ملاقات کرو تم الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے انکار کیا فضرب الرقاب گردنیں مار دو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتم کچل ڈالو تم ہم ان کو فشد الوثاق سختی سے جکڑ لو بیڑیوں میں فَإِمَّا پھر یا تو منم بعد اس کے بعد احسان کرنا ہے وَإِمَّا اور یا تو فداءً معاوضہ لے کر رہا کر دینا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تضع الحرب لڑائی ڈال دے اوزارہا اپنے ہتھیار ذالکا یہی حکم ہے ولو اور اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ تعالی لن تصرا انتقام لے لیتا خود منہم ان سے ولیکن اور لیکن لیبلوا تاکہ آزمائے وہ بعضکم ببعض تم میں سے کچھ کو کچھ کے ذریعے والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے فلن یضل اعمالہم ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو سیہدیہم پہنچائے گا ان کو منزل تک ویصلح بالہم اور درست کر دے گا ان کے حالات ویدخلہم الجنۃ اور داخل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عرفہا پہچان کرا چکا ہے اللہ تعالیٰ اس جنت کی لہم ان کے لیے یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی اس سے متعلق دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ حکم جہاد ہونے کے بعد جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ان آیات کا نزول جنگ احد میں ہوا ہے جنگ احد میں ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب میدان کے اندر انتہائی جو ہیں گھمسان کی لڑائی شروع ہو رہی تھی
تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ بدر میں جب یہ تمہارے قابو میں تھے، اگر اس وقت جو ہے ان کو اتنا کمزور کر دیا جاتا تو آج یہ دوبارہ آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرتے، اس پوزیشن میں نہ ہوتے۔ ایک بات تو میں نے کل بھی عرض کی تھی اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جنگ ایک الگ مسئلہ ہے، جہاد ایک الگ مسئلہ ہے، لڑائی ایک الگ معاملہ ہے۔ لڑائی ہے کہ جائز ناجائز لڑو، اس کو لڑائی کہتے ہیں۔ کوئی برا کسی نیک کو مارے، اس کو بھی لڑائی کہتے ہیں۔ اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی نظام کے منڈ بھیڑ ہو جائے، یہ اس کو مارے وہ اس کو مارے، تو اس کو کہتے ہیں لڑائی، جھگڑا، دہشت گردی۔ اور جنگ جو ہیں وہ ایک مقدس فریضہ ہے تمام آسمانی کتابوں میں، اور دنیا کے اندر رہنے والے تمام وہ انسان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی موذی چیز کو مارنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، جو چیز انسانوں کو تکلیف پہنچائے۔ کچھ ایسے جانور آپ کے محلے میں گھس آئیں جن کی وجہ سے آپ کے محلے کا سکون برباد ہو جائے اور آپ کی کھیت تباہ ہو جائے، تو ان سے کھیت کو آزاد کرانا، ان کو بھگانا، ان کو مارنا کوئی ناجائز نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر کسی جگہ جو ہے وہ سانپوں کا کوئی جتھا آ جائے تو کوئی عقل یہ نہیں کہے گی کہ ان کو مارنا جائز نہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو سدھارنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں۔ جہاد کے ذریعے دنیا میں بدامنی پھیلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ جہاد کی بہت آسان مثال آپ یہ سمجھیں کہ جس طرح انسان کے جسم کا کوئی حصہ زہر آلود ہو جائے، آپ کو سانپ نے ڈھنس لیا تو فوری ایک علاج یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کو فوراً جو ہے کاٹو، خون اس کا نکال دو تاکہ وہ گندا خون نکل جائے، وہ زہر آگے نہ بڑھے۔ تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جسم کے اچھے خاصے حصے کی حفاظت کے لیے اس حصے کو کہ جو باقی حصے کو بھی بیمار کر سکتا ہے، باقی حصے کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس ایک عضو کو کاٹنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ عین رحمت ہے کہ اس ایک عضو کو جسم سے الگ کر دو تاکہ باقی حصہ بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے دنیا میں بھیجا اور بھیج کر کے انسانوں کو ان کا مقصد زندگی یاد دلایا کہ تم اتنی اللہ کی عظیم مخلوق ہو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی عبادت، معرفت، پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام میں امن ایک بڑی تعداد کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی مسلسل مخالفت کی، اور ان کی ہزار تکالیف کے باوجود اللہ رب العالمین حکم دیتے رہے کفو ایدیکم کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، اللہ کی عبادت کرتے رہو اور پیغام دعوت ان کو دیتے رہو۔ لیکن وہ مسلسل تکلیفیں پہنچانے میں آگے بڑھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئی، اور وہاں جا کر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی، اور وہاں رہنے والوں کے ساتھ باقاعدہ معاہدے کیے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کئی 100 کلومیٹر یہ
چلے گئے کہ بھی ہم پرامن طریقے سے وہاں دین کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، انسانوں کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کریں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی اتنے دور سے مکہ مکرمہ کے شرارت پسندوں نے، شریروں نے، اللہ رسول کے دشمنوں نے، انسانیت کے دشمنوں نے آپ کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا یہ جو تھوڑا سا جتھا جماعت ہے ان کو پریشان کریں اور مریا میٹ کر دیں۔ تو اب قرآن حکیم کے اندر جہاد کی آیات نازل ہوئیں کہ یہ جو دنیا کے اندر بھلائی، خیر، امن، سکون کے دشمن ہیں، ان سے اگر تمہاری منڈ بھیڑ ہوتی ہے تو ذرا جم کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب کوئی رو رعایت ان کے ساتھ نہیں، لیکن یہ بھی حکم ساتھ میں دیا کہ کسی عورت کو نہیں چھیڑا جائے گا، کسی معذور کے ساتھ نہیں الجھا جائے گا، بچوں کو جو ہے وہ مارا نہیں جائے گا، اور مذہبی پیشوے جو ہر مذہب کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پیشوائی کا کام کرتے ہیں مذہب کی، تو فرمایا اگر وہ لڑائی نہ کریں تو مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بھی چھیڑنا نہیں ہے، لیکن وہ جو امن کے، انسانیت کے، ہدایت کے، علم کے، خدا کے، رسول کے دشمن ہیں، ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دو۔ وہاں نرمی دکھانا ایسا ہی ہے جیسے جسم کے اندر زہر پھیلتا رہے، کینسر پھیلتا رہے، اور آپ اس ایک عضو کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے رہیں۔ امید ہے کہ گفتگو آپ کو یاد رہے گی۔ یہی فرمائے گا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، پھر جب اللہ رسول کا انکار کرنے والے لوگوں کی تمہارے ساتھ منڈ بھیڑ ہو جائے۔ یہاں عام ملاقات مراد نہیں، یاد رکھنا کہ ایسے کوئی غیر مسلم ملے تو آپ اس کو مارنا شروع کر دیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ ملاقات سے مراد ہے جو تمہارے ساتھ جنگ کرنے آئے، تمہیں پریشان کرنے آئے، تمہارے امن کو غارت کرنے آئے، ان کے سے جب تمہاری یعنی منڈ بھیڑ ہو جائے، اس ملاقات سے مراد یہ ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب منڈ بھیڑ کریں وہ جو انکار کرنے والے ہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر یہاں پوری قوت کے ساتھ کہا کہ ان کا کام جو ہے وہ کر ڈالو۔ کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، اسخنتم، جب تم ان کی کمر توڑ کر کے رکھ دو، جب ان کا قتل کر دو، فشد الوثاق، اور جو بچ جائیں، بھئی منڈ بھیڑ کے اندر آپ تو اس کو قید کرنے جائیں اور وہ آپ کو مار ڈالے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ہاں، جو بچ جائیں اور آپ کے قیدی بن جائیں تو فرمایا پہلے تو ان کو فوراً مضبوط طریقے سے باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ بھاگ جائیں۔ پھر اس کے بعد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ کل پڑھیں گے تاکہ تھوڑی قانونی باتیں ہیں ذہن میں رہیں تھوڑی تھوڑی۔